بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13واں دن ہے اور پچھلے 2 دن ہمارے چھٹی کی وجہ سے ہم کلاس میں نہیں آئے، لیکن آپ لوگوں کے ذمہ ایک کام تھا مائنڈ میپ کے ساتھ چیزوں کو ریلیٹ کرنا، اور جو میمورائز کرنے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری تھی میمورائزیشن پروسیس کو آگے بڑھانا، اور امید ہے آپ لوگوں نے یہ سب کام کیا ہے۔ تو ڈے 13 پہ جانے سے پہلے میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کو، اور میں ذرا نام لے کر پوچھنا چاہوں گا، ذرا ایک بار دیکھ لو ہمارے آڈینس میں کتنے لوگ آ گئے ہیں۔ رابعہ منصور، اگر آپ اویلیبل ہیں تو آپ بتا سکتی ہیں کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کس ٹاپک کے اوپر بات کری تھی اور کس ٹاپک کے اوپر لیسن ہوا تھا۔ جیسا کہ سورہ رحمان کا ایک پیٹرن چل رہا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں بیان کی، پھر دوزخ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں بیان کیا، پھر جنت کے بارے میں بیان کرنا سٹارٹ ہوا۔ تو ان چاروں آپشنز میں سے، یعنی نعمتوں کا بیان، قیامت کے دن کا بیان، دوزخ کا بیان، اور اس کے بعد جنت کا بیان، تو پچھلی جو کلاس ہوئی تھی 2 دن پہلے، اس میں کون سا ٹاپک، کس ٹاپک کے اوپر بات ہوئی تھی؟ آپ میسج میں بھی بتا سکتے ہیں اور مائک اوپن کر کے بھی بتا سکتے ہیں۔ فرید پٹھان نے صحیح جواب دے دیا ہے، معاویہ جی نے صحیح جواب دے دیا ہے، بالکل جی جنت کے بارے میں۔ جی 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 بالکل صحیح جواب۔ جنت کے ٹاپک کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور جنت کیسی نعمتیں ہیں جنت کے اندر، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکشن شروع کیا تھا، اور اسی کے ساتھ میں آج کی کلاس کے کنیکشن کو جوڑنا چاہوں گا۔ آپ لوگوں کے اسکرین پر حاضر ہے۔ ان دا پریویس کلاس اللہ اسٹارٹیڈ ٹو ڈسکس جنہ، پچھلی کلاس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈسکس کرنا، جنت کے بارے میں بتانا سٹارٹ ہی کیا تھا۔ اینڈ ان ٹوڈیز کلاس، اور آج کی کلاس میں، ہی از ایکسپلیننگ دا بلیسنگس آف جنہ ان ڈیٹیل۔ اللہ تعالیٰ پورے ڈیٹیل میں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جنت میں کس کس طرح کی نعمتیں ہوگی۔ کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے سورہ رحمان کے اندر ہی، اور کچھ چیزیں ہمیں احادیث میں ملتی ہے جو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا کلاس کے اندر کہ کیا ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جنت کے اندر۔ یہ کنیکشن ہے آج کی کلاس میں اور 2 دن پہلے کی کلاس میں۔ آج کے جو ورڈز ہیں وہ صرف 3 ہی ورڈز ہیں، اس میں دھیان سے سنیے گا۔ عیون، عین کی جمع ہے، جمع کا مطلب ہے پلورل فارم، عین سنگولر فارم ہے اور عیون پلورل فارم ہے، جس کا مطلب ہے واٹر فالز۔ جھرنے کو عین کہا جاتا ہے عربک کے اندر، چشمے کو اور جھرنے کو، اور اس کا پلورل فارم ہے عیون۔ اسی طرح تجریان ایک لفظ آیا ہے، تجریان اگین میں نے آپ لوگوں کو شروع کی کلاسز میں بتایا تھا کہ عربک میں سنگولر پلورل 2 چیزیں نہیں ہوتی، ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے، وہ ہے تثنیہ۔ سنگولر ورڈ یوز کیا جاتا ہے ایک کی طرف نسبت کرنے کے لیے، پلورل ورڈ یوز کیا جاتا ہے عربک میں 3 یا 3 سے زیادہ چیزوں کی طرف نسبت کرنے کے لیے، اور جو تثنیہ ورڈ ہوتا ہے وہ 2 کی طرف نسبت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو تجریان یہ بھی تثنیہ ہے، اور ہم نے پچھلی کلاس میں جو چیزیں بیان کرنا سٹارٹ کری تھی میں نے، اسی کی تفصیل ہے آج۔ اس میں آج واٹر فالز کے بارے میں بتائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک نہر کے بارے میں بتائیں گے، تو اسی کے بارے میں بول رہے ہیں تجریان، کہ یہ دونوں نہر جاری ہے۔ تجریان کا مطلب جاری ہے، جاری پانی کو کہتے ہیں، جو پانی فلو ہو کر جا رہا ہے اس کو تجریان کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک ورڈ آیا ہے زوجان، زوجان یہ بھی تثنیہ ہے، جو 2 چیزوں کی طرف نسبت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زوجن کا تثنیہ ہے یہ، جس کا مطلب ہے جوڑے۔ زوجن مطلب ایک جوڑا، زوجان مطلب 2 جوڑے، اور اگر 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو اس کے لیے یوز کیا جائے گا ازواج۔ سمجھ میں آ گئی بات برادرز اینڈ سسٹرز؟ ایک بات دوہرا لیتا ہوں۔ عیون، عین کی جمع ہے، پلورل فارم ہے، جس کا مطلب ہے واٹر فالز۔ تجریان کا مطلب ہے فلوئنگ، جاری چیز، چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ کچھ اور چیز ہو۔ اور زوجان کا مطلب ہے 2 جوڑے۔ زوجن کا مطلب ایک جوڑا، زوجان کا مطلب 2 جوڑے، اور ازواج کا مطلب 3 یا 3 سے زیادہ جوڑے، پیئرز جسے کہتے ہیں۔ ٹرانسلیشن کی طرف نظر ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس کا ٹرانسلیشن تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ آڈینس میں سے کوئی بتانا چاہے گا مائک اوپن کر کے فبأي آلاء ربكما تكذبان کا ترجمہ؟ کیونکہ اتنی بار یہ آیت گزر چکی ہے، مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جی جی، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بالکل صحیح ترجمہ ہے۔ کیا تم نہیں ایڈ کیا جائے گا اس میں، کیا نہیں ہے، بس اتنا سا ترجمہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما عینان تجریان، فیہما مطلب ان دونوں میں۔ فرید پٹھان بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ فیہما کا مطلب ہے ان دونوں میں۔ کن دونوں میں؟ پچھلی کلاس میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے 2 گارڈنز کے بارے میں بات کی تھی، اور میں نے یہ ڈیٹیل میں کہا تھا کہ جنت میں 2 گارڈنز ہوں گے،
اور وہ 2 گارڈنس کن کے لیے ہوں گے؟ جن کے برتن سونے کے ہوں گے. اور وہ کن کے لیے ہوں گے؟ 2 طرح کے لوگ میں نے بتایا تھا. کچھ جنتی تو ایسے ہیں جو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، گناہ کاری سے بچے رہیں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ آیت آئی تھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈریں گے، حساب کتاب سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، جنتان، ان کے لیے 2 گارڈنس ہوں گے. تو انہی گارڈن کی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 2 گارڈنس اللہ تعالیٰ جنت میں پرووائڈ کرے گا ان لوگوں کو جو لوگ پوری زندگی، ویسے تو 2 قسم کے لوگ ہیں جنتی لوگوں میں سے. ایک تو وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کر پوری زندگی انہوں نے گناہ کاری سے اپنے آپ کو بچایا اور آخر میں ان کی موت اس حالت میں ہوئی کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایک کو کہا جاتا ہے مقربین، اللہ کے قریبی بندے. ان کے لیے یہ دونوں جنت ہے، یہ دونوں باغ ہے، یہ دونوں گارڈنس ہے. جنت تو 2 ٹائپ کے لوگوں کے لیے. ایک ٹائپ کے لوگ تو میں نے ابھی بتا دیا. دوسرے ٹائپ کے لوگ وہ ہوں گے جو پوری زندگی وہ اللہ تعالیٰ کو مانیں گے، ایمان و اطاعت کے ساتھ گزاریں گے، لیکن ان سے کچھ غلطیاں بھی ہو جائے گی، اور ان غلطیوں کے بعد، ان غلطیوں کی سزا ملنے کے بعد انہیں بھی جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن پچھلی کلاس میں جو 2 گارڈنز کے بارے میں بات ہوئی تھی، وہ 2 گارڈنز ان لوگوں کے لیے تھے جو بالکل صاف ستھرے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر، اور جنہوں نے کچھ غلطیاں کری ہوں گی اور پھر بعد میں جائیں گے جنت میں، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو آج کا جو ڈسکشن ہے وہ بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو پوری زندگی اللہ سے ڈر کر کیا کریں گے بھائی؟ اپنے آپ کو حفاظت کریں گے گناہوں سے. اب سوال آتا ہے جن لوگوں نے گناہ کر لیا اور اب چاہتے ہیں کہ یہ بھی اس جنت میں جائے جس جنت میں یہ دونوں گارڈنز ہوں گے، جن میں سونے کے برتن ہوں گے، لمبی لمبی شاخیں ہوگی، ہر طرح کا پھل ہوگا. تو ان کے لیے کیا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ جتنی غلطی ہو گئی ہے اس کی معافی تلافی کر دینی ہے، چاہے اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کے بندے سے ریلیٹڈ ہو. اگر اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ کوئی غلطی کری ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے بندے سے ریلیٹڈ کوئی غلطی ہوئی ہے تو جا کر ان سے معافی مانگ لینی ہے اور رفع دفع کر دینا ہے. تو پھر جا کر ہم بھی ان ٹیم کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، میں نے یہ حدیث بھی بتائی تھی آپ لوگوں کو، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی گناہوں سے توبہ کر لے وہ اس انسان کی طرح ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. تو جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں غلطیاں کر لی ہے لیکن ہم بھی اسی جنت میں جانا چاہتے ہیں جو ایک دم ٹاپ نوچ لیول کی جنت ہے، جو اول لیول کی کیٹیگری کی جنت ہے، اس میں ہم بھی جانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ آسان سا نسخہ ہے کہ جو غلطیاں ہو گئی ہے اس کی معافی تلافی کر دیں. اگر معافی تلافی کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے تو پھر ان لوگوں کے لیے بھی یہی جنتیں ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بات تو سمجھ لی ہے آپ لوگوں نے، اور کلیئر سی بات ہے، یہ تو کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے. اب وہی دونوں جنت، کون سے دونوں جنت بھائی اور بہنوں؟ جو دونوں گارڈنز ان لوگوں کو ملے گے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، یا پھر غلطی تو کری ہے لیکن معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے اور اپنے نامہ اعمال کو صاف ستھرا بنا لیا. ان لوگوں کو جو گارڈنز ملیں گے انہی کا تذکرہ ہے فیہما، کہ ان دونوں گارڈنز میں عینانی، 2 واٹر فالز ہوں گے، 2 چشمے ہوں گے، 2 نہریں ہوں گے، تجریان، جس میں بہتا پانی ہوگا. اب تجریان کے بعد پانی کا لفظ تو آیا نہیں ہے، میں نے ترجمہ کر لیا ہے، تو اس کا ترجمہ میں نے پانی کے ساتھ اس لیے کیا ہے کیونکہ واٹر فالز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نارملی پانی ہی ہوتا ہے. لیکن تفسیر ابن کثیر کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ دونوں نہروں کے اندر صرف پانی نہیں ہوگا، ایک نہر کے اندر تو صاف اور شفاف، ایک دم پینے لائق صاف ستھرا میٹھا پانی ہوگا، اور دوسرے نہر کے اندر شراب ہوگی، مزیدار شراب. کون سی شراب بھائی؟ جو شراب دنیا میں پیتے ہیں وہ؟ جی نہیں، اس سے بھی کئی زیادہ مزیدار شراب. اور لیکن دنیا کی جو شراب ہے اس سے تو نشہ ہوتا ہے، وہ پینے کے بعد انسان کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں رہتا، وہ ماں باپ کو گالیاں دینا سٹارٹ کر دیتا ہے، وہ نالے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اس کو اپنا ہوش و حواس اپنی جگہ نہیں رہتا. تو یہ شراب تو گویا کہ ایک مضر چیز ہے، نقصان دایک چیز ہے. مزہ اگرچہ آتا ہے لیکن اس سے جسمانی نقصان ہوتا ہے، اس میں مینٹل سٹیبلٹی بگڑ جاتی ہے، اس میں انسان اپنی عزت و وقار کو بھول جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے. تو اس کا تو سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہے، اگرچہ مزہ آتا ہے اس میں بھی. ایسی بات نہیں ہے کہ گناہوں میں مزہ نہیں آتا، گناہ کا کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اسی وجہ سے تو لوگ گناہ کاری میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتایا ہے لمن خاف مقام ربہ جنتان، یہ تو اسی لیے بتایا کہ اللہ کے ڈر سے ایک انسان مزے والی چیزوں سے پرہیز کرے، جو غلط چیزیں ہیں جن میں مزہ آتا بھی ہے وہ بھی اپنے آپ کو مزے سے حفاظت کر کے، غلط مزے سے حفاظت کر کے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی انعامات دے گا.
تو اللہ تعالیٰ تفسیر ابن کثیر میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو 2 واٹر فالز ہوں گے اس میں سے ایک میں پانی بہے گا جو صاف ستھرا ایک دم لذیذ پانی ہوگا، اور دوسرے میں ایسی شراب بہے گی جو لذت والی ہوگی، جو مزیدار شراب ہوگی دنیا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ، لیکن اس میں نشہ نہیں ہوگا، اس میں یہ کنڈیشن اور یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ اس کو پینے کے بعد انسان کا سر چکرا جائے یا پھر انسان اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے۔ سمجھ میں آ گئی بات بردرز اینڈ سسٹرز؟ اگر سمجھ میں آ گئی بات تو تھمس اپ کیجیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت میں جانے سے پہلے میں ان دونوں واٹر فالز کی اور ڈیٹیلز بتانا چاہوں گا۔ یہ جو 2 واٹر فالز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے واٹر فالز جاری کیا ہے انہی دونوں گارڈنز کے اندر، اور جیسا کہ میں نے پچھلی سبق میں بتایا تھا کہ وہ دونوں گارڈنز میں اتنے سارے درخت ہوں گے اور ان کی شاخیں اتنی لمبی لمبی ہوگی اور اتنے سایہ دار درخت ہوں گے، بالکل گھنے پتی والے درخت، اور ان کی شاخیں، اور اس میں پھل اتنے کثرت کے ساتھ ہوں گے کہ پھلوں کے وزن کی وجہ سے وہ شاخیں زمین کو ٹچ کر رہی ہوگی، اور جنتی لوگ صوفے پہ بیٹھ کر آرام دائک نظارہ لیتے ہوئے اپنے ہاتھ سے جو من میں آئے گا وہ پھل توڑ کر کھائیں گے، اور اگر اپنے ہاتھ سے توڑنے کا من نہیں کر رہا ہے تو جنت کی جو حوریں ہیں یا پھر جو لڑکے ہیں خدمت کرنے کے لیے ان سے کہہ کر کے وہ پھل توڑوا کر کے کھائیں گے اور مزے لیں گے۔ اور ایک خاصیت اس نہر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے ٹھہرا ہوا پانی سے زیادہ جاری پانی کو پسند کرتا ہے۔ ایک جگہ اگر پانی ٹھہرا ہوا ہے ایک تالاب میں یا پھر ایک لیک میں تو اس میں جتنا مزہ انسان کو آتا ہے اس سے کئی زیادہ مزہ آتا ہے واٹر فالز کے پانی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو وہاں کا پانی بہت صاف اور شفاف رہتا ہے، جاری پانی ہمیشہ صاف رہتا ہے، جو جمع ہوا پانی ہے وہ اتنا صاف نہیں رہتا جاری پانی کے اعتبار سے، جاری پانی کے کمپیریزن میں، اور جو بہتا پانی ہے جاری پانی ہے وہ انسان اس کی آواز سن کر ہی انسان کی طبیعت میں ایک چستی سی آ جاتی ہے۔ آپ اگر کبھی گھومنے گئے ہیں یا پھر جانے کا من بنائے ہوئے ہیں، کبھی جھرنوں میں جاتے ہیں یا پھر جانے کا پلان بنائے ہیں یا پھر کبھی جا چکے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کر لیا ہوگا یا پھر آگے کریں گے کہ واٹر فالز میں جانے کے بعد یہی چیز سب سے مزیدار ہوتی ہے کہ یہ جو پانی کی چھن چھناتی آواز ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی گزر رہا ہوتا ہے پیروں کے اوپر سے، من کرتا ہے اسی پانی میں لیٹ جاؤں، اور ایٹ لیسٹ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس پانی میں نہا کر واپس آئے۔ تو یہ انسان کی ایک طبیعت ہے جس کا میلان ہوتا ہے جاری پانی کی طرف زیادہ ٹھہرے ہوئے پانی کے مقابلے میں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نہروں پہ ٹھہرا ہوا پانی نہیں رکھا ہے، جاری پانی رکھا ہے، جس سے انسان کی طبیعت میں چستی آتی ہے، جس کو انسان دیکھنا بھی پسند کرتا ہے، اس سے مزے حاصل کرنا پسند کرتا ہے، انسان کے طبیعت میں چستی اور ایک نشاط پیدا ہوتا ہے، مائنڈ فریش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اس نہر کا ایک اور فائدہ رہے گا، وہ جو دونوں باغات میں درختے رہیں گے اس میں پھل وغیرہ آئیں گے، اس کی شاخیں بڑی بڑی لمبی لمبی شاخیں ہوں گی، تو اسی نہر کے پانی سے وہ درخت سیراب ہوں گے جس کی وجہ سے ان میں کثرت کے ساتھ پھل آئیں گے، کیونکہ درخت میں اگر پانی نہ ڈالا جائے ٹائم ٹو ٹائم تو پھر درخت میں پھل آئے گا نہیں۔ تو اس وجہ سے نہروں کا ایک فائدہ یہ بھی رہے گا کہ وہ بغیچے کو ہمیشہ سیراب کرتے ہوئے جائیں گے، جس کی وجہ سے کثرت کے ساتھ پھل آئیں گے درختوں پر۔ یہاں تک ہو گئی بات کمپلیٹ۔ اب جو پھل ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ڈیٹیلنگ کا طریقہ دیکھیے۔ فیہما عینان تجری، پہلے تو جنت کی ڈیٹیلنگ میں 2 گارڈنز کے بارے میں بتایا، پھر اس گارڈنز کے ڈیٹیل بیان کیا کہ اس میں کس طرح کی شاخیں ہوں گی، پھر نہروں کے بارے میں بتایا، اب اس نہروں کی وجہ سے جو پھل آئے گا اس کے بھی ڈیٹیل بتا رہے ہیں اگلی آیت میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی ہو سکتا ہے تم دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کے پیچھے کی جو سائنٹیفک ریزنز ہیں اور وجہ ہیں ان کو دیکھ کر تم دنیا کی نعمتوں کا انکار کر بھی دو کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے، یہ سائنٹیفک ریزننگ کی وجہ سے یہ نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ ہم جو پیسہ کما رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، بلکہ یہ تو ہم اپنی محنت سے کما رہے ہیں۔ یہ جو گاڑی چل رہی ہے یہ اس وجہ سے نہیں چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اس کو چلنا، بلکہ یہ تو اس لیے چل رہی ہے کہ اس کے اندر پیٹرول ہے، اس کی انجن صحیح سلامت ہے، جس دن پیٹرول ختم ہو جائے گا اس دن یہ گاڑی نہیں چلے گی۔ تو یہ جو ریزننگ کے ساتھ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دنیا میں انکار کر بھی تھے، لیکن جنت کی نعمتوں کا تو انکار کر ہی نہیں سکتے، وہاں پہ تو سائنس ابھی تک پہنچ بھی نہیں پایا، سائنس کی ریزننگ تو بہت دور کی بات، تو بھلا تم ان نعمتوں کو کیسے انکار کرو گے، کیسے انکار کر سکتے ہو اس بات کا جو اللہ تعالیٰ نے نعمت جنت میں رکھی ہے۔ تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اور شروع میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ایک چیز کو بار بار دہرانا یہ ایلوکوینس کے خلاف ہے۔
بات کرنے کی جو تمیز ہے اس کے خلاف ہے ایک لائن کو بار بار دہرانا. اور میں نے اگزامپل کیا دیا تھا برادرس اینڈ سسٹرس کہ اگر آپ کے والد صاحب کسی کمرے میں بیٹھے ہو اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک ایک گلاس پانی منگائے تو آپ کا ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ بھائی اتنا زیادہ پانی چاہیے ہی تھا تو ایک جگ پہلے ہی منگا لیتے, ایک بوتل پہلے ہی منگا لیتے, تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک ایک گلاس پانی منگانے کا کیا مطلب. لیکن میں نے وہاں پر یہ بھی بتایا تھا کہ اگر والد صاحب اکیلے بیٹھے نہ ہو بلکہ ٹائم ٹو ٹائم مہمان آ رہے ہو اور ہر ایک مہمان آنے کے بعد الگ گلاس پانی منگا رہے ہیں والد صاحب, تو پھر یہ کوئی بری بات نہیں ہوگی, یہ تمیز کے خلاف نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ بھائی نئے لوگ آ رہے ہیں اس لیے نئے گلاسز منگائے جا رہے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے میں نے فبیئی آلاء ربکما تکذبان کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 31 مرتبہ سورہ رحمان کے اندر فبیئی آلاء ربکما تکذبان کہا ہے, ہر ایک کا مشار الیہ. مشار الیہ کا کیا مطلب؟ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. فبیئی آلاء, اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ نعمتیں. ہر ایک کی نعمتیں الگ الگ ہے, ہر فبیئی آلاء کی نعمتیں الگ الگ ہے. کسی فبیئی آلاء میں قرآن کی نعمت کی طرف اشارہ ہے, کسی فبیئی آلاء میں انسانی جسم کی طرف اشارہ ہے, کسی فبیئی آلاء میں انسان کی زبان کی طرف اشارہ ہے, کسی فبیئی آلاء میں جہنم کے عذاب اور قیامت کی ہولناکی سے بچانے کی طرف اشارہ ہے, کسی فبیئی آلاء میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اللہ کے ڈر سے بچ کر 2 باغ ملنے کی طرف اشارہ ہے. اور ان دونوں فبیئی آلاء میں آج کے 2 فبیئی آلاء ہے, اس میں سے پہلے فبیئی آلاء کا اشارہ ہے پچھلی کلاس میں جو ہم نے بتایا تھا 2 باغ ہوں گے جس میں 2 لمبی لمبی شاخیں ہوں گی, ایسے درخت ہوں گے, اس کی طرف اشارہ ہے. اور جو دوسرا والا فبیئی آلاء ربکما تکذبان ہے اس سے اشارہ ہے کس طرف؟ جنت کی نعمتوں کی طرف, ان دونوں چشموں کی طرف, ان دونوں نہروں کی طرف, جس میں سے ایک میں پانی ہوگا لذت دار اور دوسرے میں شراب ہوگی جو مزیدار شراب ہوگی, جو نشے والی شراب نہیں ہوگی. تو اب سمجھ میں آئی بات برادرز. میں نے اس وقت کہا تھا آپ لوگوں کے دھیرے دھیرے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ہر فبیئی آلاء کا اشارہ الگ الگ نعمتوں کی طرف ہے. جس طرح وہاں پر والد صاحب نے ہر گلاس پانی کا منگایا تھا الگ الگ مہمان کے لیے, تو یہاں بھی ہر فبیئی آلاء ربکما تکذبان کا اشارہ کس طرف ہے؟ الگ الگ نعمتوں کی طرف ہے. اس وجہ سے 31 بار ایک لائن کو دہرانا کوئی بری بات نہیں ہے جب اشارہ الگ الگ طرف کیا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان, فیہما ان دونوں میں, کن دونوں میں؟ وہی دونوں باغ جو مقربین لوگوں کو ملیں گے. مقربین کون ہے؟ جنہوں نے پوری زندگی اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارا ہو, یا پھر غلطی اگر کری بھی ہو تو توبہ کر کے سب رفع دفع کر لیا ہو. ان دونوں کو جو گارڈنز ملیں گے, انہی دونوں گارڈنز میں من کل فاکہۃ زوجان, ہر پھل کے 2 جوڑے ہوں گے. کیا مطلب اس آیت کا؟ مفسرین نے اس کا 2 مطلب بتایا ہے. معارف القرآن نامی تفسیر کی کتاب میں ہے کہ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر پھل 2 ٹائپ کے ہوں گے جنت کے اندر. اور ہر پھل سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنت میں جو پھل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ, اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا ہے من کل فاکہۃ, اور کل لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. ایوری تھنگ, ہر چیز کو کل کہا جاتا ہے. کل شیء ہالک الا وجہ, قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مطلب ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ کی ذات کے علاوہ قیامت کے ٹائم پہ. تو کلن کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز. تو کل فاکہۃ, ہر پھل کے 2 جوڑے ہوں گے. یعنی خاص اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے جو پھل رکھے ہیں ان کے بھی 2 ٹائپ کے پھل ہوں گے, اور جو دنیا میں ہم پھل کھا رہے ہیں وہ بھی 2 ٹائپ کے ہوں گے. تفسیر جلالین ایک بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے, اس کی کہانی الگ ہے, میں کسی دن اور انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ 2 بڑے بڑے مفسرین نے مل کر اس تفسیر کو لکھا ہے, اور دونوں کا نام جلال الدین ہے. تو اس لیے اس تفسیر کی کتاب کا نام پڑ گیا ہے جلالین. جلالین کا مطلب 2 جلال, تو دونوں کا نام جلالین ہے, اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا تفسیر جلالین. تو تفسیر جلالین میں کہا گیا ہے کہ یہ جو 2 جوڑے ہوں گے, یہ دنیا کی جو دنیا کے اندر ہم جو پھل کھاتے ہیں, جتنے پھل ہم نے آج تک کھایا ہے اور جتنے ہم نے دیکھا ہے لیکن ابھی تک کھایا نہیں ہے, اور جتنے ہم نے اب تک دیکھا بھی نہیں اور کھایا بھی نہیں, وہ سارے پھل جنت میں ہوں گے, اور جنت کے پھل بھی جنت میں ہوں گے, اور ہر ایک پھل کا ایک جوڑا 2 جوڑے ہوں گے. اور جلالین کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حنظل بھی وہاں پہ مس نہیں کیا جائے گا. حنظل کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے عرب کے اندر یا پھر ڈیزرٹ کے اندر ایک پھل ملتا ہے جس کو عربک میں حنظل کہا جاتا ہے. اس میں انگلش میں اس کو بٹر گوڈ کہتے ہیں, لیکن پھر بٹر گوڈ کریلا کو بھی کہا جاتا ہے انگلش میں. تو انگلش کا کوئی ٹھکانہ نہیں, انگلش میں کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. یہ لوگ چینج کرتے رہتے اور اپنے حساب سے بناتے رہتے. انگلش کا کوئی گرامر آج تک مجھے سمجھ میں آتا نہیں. ایک جگہ یو
यू के प्रोनाउंसिएशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो दूसरी जगह यू ए के प्रोनाउंसिएशन के लिए इस्तेमाल होता है। छोड़िए वो बात अलग है। तो इंग्लिश में बिटर गोट कहा जाता है उसको, और एक और नाम कहा जाता है वो मुझे याद नहीं है अभी। वो देखने में तरबूज की तरह, वाटरमेलन की तरह होता है, और उसका अंदरूनी हिस्सा कद्दू की तरह होता है, जो सिर्फ रेगिस्तान में ही होता है, और इसका टेस्ट बहुत कड़वा होता है, और ये पॉइजनस और उसमें वो जहरीला भी होता है। रेगिस्तान में ऊंट इसको खाने के बाद ऊंट के सर चकराने लगते हैं और ऊंट अच्छे से चल नहीं पाते हैं, और ये फल कोई पसंद नहीं करता। और अरब में, मक्के में जब ये आयत नाजिल हुई, इसमें ये भी एक हिकमत है कि तफसीर जलालैन ने हंजल नामी फ्रूट को जिक्र किया, इसलिए कि हंजल एक ऐसा फ्रूट है जो अरब में नफरत किया जाता था, उसको पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं पसंद करने लायक। सिर्फ देखने में वो तरबूज जैसा है, अच्छा लगता है, बाकी उसका टेस्ट, उसका अंदरूनी हिस्सा और उसके साइड इफेक्ट्स तीनों नुकसानदायक है। अंदरूनी हिस्सा तो कद्दू की तरह है, कोई ऐसा फल क्यों खाएगा जो कद्दू की तरह हो। ठीक इसी तरह से उसका टेस्ट बहुत कड़वा है, और ठीक इसी तरह से उसको खाने के बाद नुकसान ये होता है कि सर चकराने लगते हैं, इंसानों को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आते हैं। ऊंट कितने मजबूत जानवर होते हैं, उसके बाद भी ऊंट को सर चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, और ऊंट जो है चलने में डगमगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से अरब में इस फल को नापसंद किया जाता था, लेकिन तफसीर जलालैन में लिखा गया है कि ये फल भी जन्नत में होगा। अब सवाल आता है जहन में कि भाई इस फल का कोई फायदा नहीं है, इसमें टेस्ट भी नहीं है, तो ये जन्नत में देने का क्या फायदा। तो इस डिटेल में मारिफुल कुरान में भी और तफसीर इब्ने कसीर में भी ये लिखा गया है, और तफसीर जलालैन में भी ये लिखा गया है कि हर वो चीज जो हम दुनिया में ऑब्जर्व करते हैं फल में से, ये इन जैसे फलों का नाम अल्लाह ताला ने कुरान में लेकर, फीहिमा फाकिहतुन व नखलुन व रुम्मान, अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह रहमानी में आगे आएगी ये आयत कि अल्लाह ताला ने जन्नत में हर किस्म का फल रखा है, नखल खजूर भी रखा है, रुम्मान अनार भी रखा है, और दूसरी जगह आता है अंगूर भी है जन्नत में। तो ये अल्लाह ताला ने दुनिया के फलों का नाम ले लेकर इस तरफ इशारा किया है कि लोगों को थोड़ी उनसियत हो, लोगों को थोड़ा मालूम पड़े। वरना अगर अल्लाह ताला ऐसे ही बता देते कि जन्नत में ऐसे फल होंगे जो तुम तसव्वुर नहीं कर सकते, तो लोगों को कोई आइडिया नहीं लगता। तो लोगों का आइडिया स्पेसिफिक करने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ फलों का नाम बताया। बस ये नाम सेम रहेगा। तफसीर इब्ने कसीर मुआरिफुल कुरान के अंदर लिखा गया है और तफसीर जलालैन के अंदर कि सिर्फ नाम सेम रखेगा, बाकी ना देखने में वो फल सेम रहेगा, न टेस्ट में वो फल सेम रहेगा, और न साइज में वो फल सेम रहेगा। हर चीज मुख्तलिफ होगी नाम के अलावा। और हदीस शरीफ में आता है माला आइनुन रात वला उज़ुनुन समिअत, कि ऐसी ऐसी नियामतें होंगी जन्नत के अंदर जिसको न किसी आंख ने देखी है, न किसी कान ने इसके बारे में सुना है, न किसी दिमाग ने इसके बारे में तसव्वुर किया है और कर पाया है। इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी ऐसी शक्ल के फल होंगे, ऐसी ऐसे जायका होंगे, उसके ऐसा ऐसा टेस्ट होगा। तो ये कैफियत होगी जन्नत के फलों की। और अब आते हैं उस पॉइंट पे, ये तो समझ लिया आप लोगों ने कि जितने दुनिया के फल है, जितना आज तक हमने खाया और जितना हमने इंटरनेट पे देखा लेकिन नहीं खाया, और जितने फल रह गए जो हमने देखा भी नहीं आज तक, वो सारे फल जन्नत के अंदर होंगे, लेकिन उसका टेस्ट अलग होगा। किस तरह का टेस्ट होगा? ज़ौजान, दो दो जोड़े होंगे। अनार भी दो टाइप के होंगे, बेर भी दो टाइप के होंगे, अनानास भी दो टाइप के होंगे, केला भी दो टाइप का होगा। कुछ मुफस्सिरीन ने यूं बताया है कि हर फल की जो दो किस्में होंगी उसमें फर्क ये होगा कि एक फल थोड़ा रसीला होगा और एक फल थोड़ा सूखा टाइप का होगा। यानी एक अनार ऐसा होगा जिसमें रस ज्यादा है, और एक अनार ऐसा होगा जिसमें मादा ज्यादा है लेकिन रस कम है। एक आम ऐसा होगा जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा है, और एक आम ऐसा होगा जो ज्यादा जूसी है, जिसमें रस ज्यादा है। ये कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हर फल की दो किस्में होंगी। और कुछ मुफस्सिरीन ने यह बताया है कि हर फल की दो किस्में होने का मतलब यह है कि रस और सॉलिड पार्टिकल्स के एतबार से कोई फर्क नहीं होगा, बल्कि इस हर फल के टेस्ट अलग होंगे। यानी एक ही अनार होगा, एक किस्म के अनार मीठा होगा, दूसरे किस्म का अनार कड़वा होगा, क्योंकि कुछ लोगों को मीठा ज्यादा पसंद है, कुछ लोगों को कड़वा ज्यादा पसंद है। कुछ लोग मीठा खाना पसंद करते हैं इसलिए बहुत ज्यादा रसमलाई खाते हैं, और कुछ लोग कड़वा पसंद करते हैं इसलिए शिकंजी पीते हैं।
تو اس وجہ سے دونوں قسم کے لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے ہر پھل کے اندر جو ڈفرنس ہوگا اور دو جوڑے ہوں گے وہ جوڑے ٹیسٹ کے اعتبار سے ہوں گے کہ ایک پھل سیم ٹائپ کا میٹھا ہوگا اور سیم ٹائپ کا ایک اور پھل ہوگا جو کڑوا ہوگا. اور یہ پھل آئے گا کہاں؟ انہی درختوں میں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے, انہی لمبی لمبی شاخوں میں. جب جنتیوں کا من کرے گا میٹھا کھانے کا, میٹھا والا توڑ کے کھا لیں گے. جب جنتیوں کا من کرے گا کڑوا کھانے کا, کڑوا والا توڑ کے کھا لیں گے. اور یہ اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ہوگا دنیا میں جس طرح جنت میں جس طرح دنیا میں ہے کہ جہاں پر باغ ہوتے ہیں وہاں پر دھول مٹی بھی ہوتی ہے, صاف صفائی کرنی پڑتی ہے پھلوں کی. ایسا نہیں ہوگا جنت میں. جنت کی ہر چیز صاف اور شفاف ہوگی. ہمیں جو لگتا ہے جنت کا تصور کرنے کے بعد کہ جنت میں باغیچے ہوں گے, جنت میں پھل ہوں گے, جنت میں نہریں ہوں گے, خالی جو نیچرل بلیسنگز ہیں وہ ہوں گے, یہ بات بالکل غلط ہے. جنت جس طرح سے دنیا میں ہم ایک گھر کو بنانے کے بعد فرنش کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو جنت کو فرنش بھی کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں بتا رہے ہیں, خود ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ جنت میں کس طرح کے صوفے ہوں گے, کس طرح کے ٹائلز اور پتھر لگے ہوئے ہوں گے, کس طرح کی خوشبوئیں ہوں گی. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف نیچرل نعمتوں کے ذریعے سے جنت کو بھرپور کیا جائے گا, بلکہ جو ڈیکوریٹو آئٹمس ہے اور جو آرٹسٹری ہے اس سے بھی بھرپور ہوگی جنتیں. اور اللہ تعالیٰ کی ڈیٹیل بیان کرنے کو دیکھیے کہ پہلے ایک دو باغ کے بارے میں بتاتے ہیں, پھر اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی, کہ لوگ صوفے کی طرح سن لاؤنجر پر بیٹھ کر مزے لے رہے ہوں گے. نہریں ہوں گے, دو نہریں ہوں گے, ایک میں شراب ہوگی مزیدار, دوسرے میں. اتنے ڈیٹیل میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس سے دو باتوں کی طرف اشارہ ہے. ایک بات کی تو ایک اشارہ جو ہے وہ میں لیسنس میں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو, اور دوسری بات کی طرف جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیٹیل اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک دن کہا تھا, ایکسیڈنٹ کا ایگزامپل دے کر سمجھایا تھا کہ دو لوگ آپ کو اگر ایک ایکسیڈنٹ کے بارے میں آ کر کہے, ایک خلاصے کے طور پر کہے اور دوسرا ڈیٹیل میں بیان کرے, تو آپ ڈیٹیل والے کی بات زیادہ یقین کریں گے بمقابل اس آدمی کے جو ڈیٹیل بیان نہ کر پائے. تو اللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے اتنی ساری چیزیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ کسی کو ڈاؤٹ نہ رہ جائے. ڈیٹیل انسان تبھی بتا سکتا ہے جس نے خود مشاہدہ کیا ہو, خود ایکسپیرینس کیا ہو, یا پھر خود وہ چیزیں بنائی ہو. آپ اگر کسی مسجد میں جاتے ہیں, جانے کے بعد وہ مسجد آپ کو انتہائی خوبصورت نظر آتی ہے, اور آپ ایک چکر لگاتے ہیں, لگا کر غور کرتے ہیں کہ اس مسجد کے ٹائلز کس طرح کے ہیں, پینٹ کیا استعمال کیا گیا ہے, پنکھے کس طرح کے ہیں کہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے مسجد. تو پھر آپ ڈیٹیلز کو, اگر شراب کو عربک میں کیا کہتے ہیں, شراب عربک لفظ ہی ہے بھائی, شراب کو عربک سے ہی لیا گیا ہے. اچھا, تو ایکچولی شراب کو نہیں کہا جاتا. شراب عربک میں کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جو ہم پی سکتے ہیں. سقاہم ربہم شرابا طہورا ایک آیت ہے, پانی پینے کی دعا بھی یہی ہے کہ سقاہم ربہم, اللہ تعالیٰ سیراب کرے ان لوگوں کو, شرابا طہورا, ایک پاک پینے والی چیز دے کر کے. تو پینے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے, لیکن بعد میں اس کے استعمال صرف شراب کے لیے ہونے لگا کیونکہ ہر پینے والی چیز کا الگ الگ نام پڑ گیا. پانی کا نام پانی ہے, دودھ کا نام دودھ ہے, تو شراب کا نام شراب پڑ گیا. بعد میں اس کا استعمال شراب کے لیے خاص ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, تو میں یہاں پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں بیان کر رہے ہیں کیونکہ جس انسان کو مسجد میں جا کر وہ سارے ڈیٹیلز دیکھنے کو ملیں گے تو وہ ساری چیزیں اخذ کرنے کی کوشش کرے گا, اپنے دماغ میں اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا, تاکہ بعد میں جا کے اگر وہ کسی کو بتانا چاہے تو بتا سکے. اور جب یہ انسان جا کر کے دوسرے کو بتائے گا تو وہ دوسرا انسان بھی سن کر یہ سمجھ جائے گا کہ یہ انسان خود اس مسجد میں گیا ہوگا یا پھر کوئی لمبی ویڈیو دیکھی ہوگی اس مسجد کو, اچھے سے اس کا نظارہ مطالعہ کیا ہوگا, ریسرچ کیا ہوگا, تبھی اس کو اتنے ڈیٹیلز پتا ہے. اور اتنے ڈیٹیلز ایک انسان کو تبھی پتا ہوتی ہے جب اس نے خود اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے یا پھر خود اس نے اس چیز کو بنائی ہوئی ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات بردرز اینڈ سسٹرز؟ ایک مستری جس نے ایک صوفہ کا سیٹ بنایا ہے, اس مستری سے زیادہ ڈیٹیل کوئی اور مستری بتا ہی نہیں سکتا. اس مستری کو ہر بات معلوم ہوگی کہ کہاں پر میں نے کتنے کیل مارے ہیں, کہاں پر کتنے انچ کی لکڑی ڈالی ہے, کہاں پر میں نے گدے فٹ کیے ہیں, کس ٹائپ کا میں نے گم استعمال کیا ہے, اور کس ٹائپ کا کور لگایا ہے, کیسے لگایا ہے, کیسے ڈیزائن بنایا ہے. وہ سب چیزیں اس مستری کو سب سے زیادہ پتا ہوگی جس نے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ سب باتیں اس لیے بتا رہے ہیں, نمبر ایک, جنت تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا. اب دوسری بات ہے کہ جب انسان بنا ہی نہیں سکتے جنت, تو کون بنا سکتے ہیں؟ خدا بنا سکتے ہیں.
اب جو لوگ دو خدا مانتے ہیں ان کے خدا نے تو اس طرح کی ڈیٹیل بیان نہیں کی، بلکہ ان کے خدا کا تو کانسیپٹ ہی الگ ہے. ان کے خدا تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد تم دوبارہ لوٹاؤ جاؤ گے اسی زندگی میں اور 7 جنم ہوتے رہیں گے فلانا، جو بھی ان کا کانسیپٹ ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اور اس کے بعد اتنی ڈیٹیل بیان کرنا اس بات کو درشاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے یہ ساری چیزیں، ورنہ اتنی ڈیٹیلز کس کو پتا ہوتی، کیونکہ کسی نے جنت ابھی تک دیکھی نہیں ہے. تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف. تو یہ تھی آج کی آیتیں اور اس کی تفسیر. آئیے ایک بار ترجمہ دہراتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لیسنز کی طرف موو آن کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما، ان دونوں باغیچوں میں، ان دونوں گارڈنز میں، عینانی، دو ایسے چشمے ہوں گے، تجریان، جس میں جو بہ رہے ہوں گے، جو فلو کر رہے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی ایک بار اگر دنیا کی نعمتوں کو جھٹلا بھی تو جنت کی یہ نعمتیں کیسے جھٹلاؤ گے. یہ تو سائنس بھی ابھی تک وہاں نہیں پہنچ پایا ہے. فیہما، ان دونوں باغیچوں کی ایک اور خصوصیت یہ ہے، من کل فاکہۃ زوجان، کہ ہر طرح کا پھل ہوگا اور اس کے دو جوڑے ہوں گے. ہر طرح کے پھل کے دو جوڑے ہوں گے. ہر طرح کے پھل مطلب جنتی جو اسپیشل پھل ہے وہ بھی دو جوڑے میں اویلیبل ہوں گے، اور آج ہم دنیا میں جو کھا رہے ہیں وہ بھی دو جوڑے میں اویلیبل ہوں گے، لیکن ان کا ٹیسٹ الگ ہوگا، ان کا ہر کچھ الگ ہوگا، بس نام سے ہی رہے گا. سمجھ میں آئی بات بردرز اینڈ سسٹرز؟ آئیے لیسنز کی طرف موو آن کرتے ہیں. پہلا لیسن میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ڈیٹیل جو بیان کیا ہے، اس سے ہم دو چیزیں سیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی جنتیں بنائی ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ کو اتنے ڈیٹیل معلوم ہے. اور دوسری بات کیا سیکھ سکتے ہیں وہ میں نے بتایا تھا، لیسنز میں بتاؤں گا، تو آئیے اس بات کو جانتے ہیں. پہلا لیسن ہے، بیوٹی لائز ان دا ڈیٹیلز. خوبصورتی ہر چیز کی ڈیٹیلنگ میں ہوتی ہے. ایک چیز تبھی خوبصورت ہوتی ہے جب آپ اس چیز کے ہر گوش و کونے میں غور کر کے اس کو اچھے سے کریں. مان لیجئے صفائی کرنا، اگر آپ نے اوپر سے ایک کمرے میں جھاڑو لگا دیا اور اوپر دھول جمے رہ گئے کھڑکیوں کے اوپر، اور کرٹنس اور پردے میلے رہ گئے، تو پھر اس کمرے کو صاف ستھرا نہیں کہا جائے گا. 100% صاف ستھرا تب کہا جائے گا جب اس کی کھڑکیاں بھی صاف ہو، کھڑکیوں کے شیشے بھی صاف ہو، جو پردے ٹنگ رہے وہ بھی صاف ہو، دیوار پر جو گھڑی ہے اس پہ بھی دھول جمع ہوا نہ ہو. تو ہر چیز خوبصورت تبھی ہوتی ہے جب ڈیٹیل کے ساتھ اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، ویدر ان اسپیچ، چاہے بات چیت کرنے میں ہو، ورک یا پھر کام کرنے میں ہو، اور کریکٹر یا پھر ہمارے اعمال اور ہمارے اخلاق میں، precision and depth make everything more refined and impactful. اگر ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کام کو، اپنی باتوں کو اثردار بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے باتوں میں ڈیٹیلنگ لانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے کام میں ڈیٹیلنگ لانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے کریکٹر میں ڈیٹیلنگ لانے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ہم ہر ایک چیز کو ہر کونے سے پرفیکٹلی کرنے کی کوشش کریں گے تبھی ہماری باتوں کا اثر لوگوں پر زیادہ ہوگا، ہماری باتیں مانی جائے گی، ہماری باتوں کا وزن ہوگا، ہمارے کام کا ایک وزن ہوگا، ہمارے کام کی تعریف کی جائے گی، ہمارے کام کو اچھا کہا جائے گا، ہمارے اخلاق کو بہتر کہا جائے گا، ہمارے اخلاق، ہماری خصلتیں لوگوں کے سامنے اچھی ہوں گی، جس کی وجہ سے ہماری آخرت بھی خوبصورت ہوگی انشاءاللہ تعالی. سمجھ میں آئی بات بردرز اینڈ سسٹرز؟ یہ لائف چینجنگ چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہے لیکن یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. انہی جیسی چیز، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم مس آؤٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کی پٹری غلط راستے، زندگی غلط پٹری پر چلتی ہے. زندگی میں چیزیں پرفیکٹ اسی لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے پرفیکشن کو چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو آج سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہمیں بھی اپنے ہر کام میں پرفیکشن لانے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے ہر کام میں پرفیکشن لے آئیں گے تو ہماری لائف بھی انشاءاللہ پرفیکشن کی طرف آگے بڑھ جائے گی. یہ تھا پہلا لیسن. ہماری لائف امپیکٹفل بن جائے گی، ہماری باتوں میں وزن آ جائے گا، ہمارے کریکٹر میں وزن آ جائے گا، ہماری عزت میں اضافہ ہوگا، ہماری شہرت ہوگی. اور شہرت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بتایا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے دربار میں یا لوگوں کے سامنے مشہور ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہمبل رہے. تو اگر مشہور ہونا غلط بات ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سجیشن کو اور اس طرف جانے کو نہ فرماتے. ٹھیک اسی طرح سے دوسرا لیسن جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، جو میں نے تفسیر کی، جب چاروں آیتوں کی تفسیر کی تب نہیں بتایا تاکہ یہاں پر آپ کو ایکسپلین کر سکوں. دھیان سے سنیے گا. if we refrain from prohibitions in obedience to Allah in this world، اگر ہم prohibitions یعنی منع کی ہوئی چیزوں سے، منع کیے ہوئے کاموں سے بچ گئے، اپنے آپ کو ہم نے حفاظت کر لیا،
in obedience to Allah, اللہ کے خاطر in this world, اس دنیا میں they will be granted as blessings in Jannah. یہی چیزیں ہمیں بلیسنگ کی طور پر جنت میں ملنے والی ہے. ایک بار غور کیجئے, شراب سے یہاں اگر بچیں گے تب جنت میں شراب ملے گی. اگر یہاں شراب میں ہم مگن ہو گئے تو جنت تو ملنے سے رہی. تو یہ چیزیں ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں نہیں ملنے والی ہیں. ہمیں جو کہا جاتا ہے میوزک سے بچنے کے لیے, شراب سے بچنے کے لیے, زنا سے بچنے کے لیے, بد نظری سے بچنے کے لیے, جبکہ یہ ساری چیزیں مزیدار چیزیں ہوا کرتی ہیں. شراب پینے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے, تبھی تو لوگ پیتے ہیں. میوزک سننے میں مزہ آتا ہے, تبھی تو لوگ سنتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر ہم نے ان چیزوں سے بچا لیا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہم سے فوت ہو رہی ہیں. یہی چیزیں ایک اچھی شکل میں ہمیں جنت میں جا کر ملیں گی. ہم ان چیزوں کو فوت نہیں کر رہے, ہم بس کچھ وقت تک اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں, ان چیزوں سے بچا رہے ہیں. یہی جو چیزیں ہم دنیا میں بچ رہے ہیں جن چیزوں سے, یہی چیزیں جنت میں ہمیں ملنے والی ہے, اور بڑھیا اور بہترین شکل میں ملنے والی ہے. تو اسلام کو فالو کرنے کے لیے اور اپنے دین و اسلام کو مضبوط بنانے کے لیے دنیا کی جو ناجائز چیزیں جن میں مزہ آتا ہے, جن میں اچھا لگتا ہے, وہ چیزیں ہم اگر چھوڑتے ہیں, اور اگر کسی کے دل میں افسوس ہوتا ہے کہ بھئی اسلام نے منع کر دیا ورنہ میں میوزک سنتا, ایسا تو خیال لانا بہت بری بات ہے, خیال لانا بھی نہیں چاہیے. اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ماننا چاہیے اور وہ بہتر ماننا چاہیے. ایسا خیال کبھی بھی دل میں آئے تو ضرور لا حول پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کسی کیس میں کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ نے منع کر دیا ورنہ میں میوزک سنتا, تو بھائی تم میوزک سننے سے میوزک تم سے فوت نہیں ہو رہا ہے. میوزک تم سن پاؤ گے اور اچھی شکل میں سن پاؤ گے جنت جانے کے بعد. ایک ایسا ترانہ سنایا جائے گا جس میں انسان کئی سالوں تک سن کر مگن ہو جائیں گے. تو یہ مزہ ہمیں جنت میں ملنے والا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے برادرز اینڈ سسٹرز, بس جتنی دن ہم زندہ رہیں گے اتنے دن ان چیزوں سے بچ کے رہنا ہے, اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ کے رہنا ہے, اور اس سے بڑھیا چیزیں ہمیں انشاءاللہ آخرت میں ملیں گی. تو ہم ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو ماننے کے خاطر ہم کسی چیز کو مس آؤٹ کر رہے ہیں. جی نہیں, بالکل نہیں. ہم انہی چیزوں کو تھوڑی دن بعد حاصل کر رہے ہیں اور بڑھیا طریقے سے حاصل کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات برادرز اینڈ سسٹرز؟ کبھی یہ افسوس یا خیال ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے کہ ہم بہت سی چیزوں کو اور اچھی اور مزیدار چیزوں کو مس آؤٹ کیے جا رہے ہیں. بالکل نہیں. لوگ کرتے ہیں, کرتے رہے. لوگوں کا کرنا اور لوگوں کا دکھانا ہمیں متاثر نہ کرے. آج زندگی ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. سوشل میڈیا میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں ہمیں لگتا ہے وہی چیزیں بہتر ہیں. کوئی ایک انسان ریل بناتا ہے, کوئی ایک وائف ہے مان لیجیے یا کوئی ہسبینڈ ہے, وہ اپنی وائف کو کہیں گھمانے لے جا رہا ہے, گفٹ دے رہا ہے. ہمارے خیال میں آتا ہے ارے ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا ہے, اور ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں. اس بات پہ ضرور دھیان دیجیے گا برادرز اینڈ سسٹرز کہ یہ ریل ان کی زندگی کے ہزاروں گھنٹوں میں سے صرف 40 یا 50 سیکنڈ کے ریل ہے, ان کی پوری زندگی نہیں ہے. جس طرح سے آپ کی زندگی میں پریشانی آ رہی ہے ان کی زندگی میں بھی پریشانی ہے. کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں جس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو. یہ حالت تو صرف جنت کے لیے ایکسکلوسیو ہے. کوئی پریشانی نہ ہو ایسا صرف جنت میں ہی ہو سکتا ہے, دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ آپ ریل اپلوڈر کے اس حصے کو دیکھ رہے ہیں جس حصے میں اس کی خوشی ہے, غم والے حصے کو آپ نہیں دیکھ رہے. تو اس وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اپنے لائف میں افیکٹ بالکل نہ لائے, ہم بالکل متاثر نہ ہو. سوشل میڈیا میں ہم وہی چیز دیکھتے ہیں جو لوگ دکھانا چاہتے ہیں, جو لوگ دکھانا نہیں چاہتے ہم وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں. جس طرح ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتے, ٹھیک اسی طرح سے اپلوڈرز کی زندگی میں بھی کچھ ایسی چیز ہے جو وہ دکھانا نہیں چاہتے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ اچھی چیزیں آپ کو دیکھنے مل گئی اور آپ اس میں انوالو نہیں ہو, آپ کی زندگی میں وہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کی زندگی بدتر ہو گئی. بالکل نہیں. آپ کو میں نے کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ہمیشہ اپنی زندگی کے شکر گزار رہنے کے لیے ایک بہت آسان سا طریقہ ہے کہ اپنے سے نچلے والے کو دیکھیے, آپ کو اطمینان آ جائے گا. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ کے سامنے ایک ریل آتی ہے جس میں آپ کے پاس تو ہے سوئفٹ ڈیزائر اور ریل میں ہے فارچونر, اور وہ اپنے گاڑی سے روب جما رہا ہے, اور آپ کو خیال آتا ہے کہ کاش میرے پاس ایک فارچونر گاڑی ہوتی, فوراً لا حول پڑھیے اور سوچیے اس آدمی کے نظریے سے جس کی فیملی بڑی ہے اور جس کے پاس گاڑی نہیں ہے, اس کو ٹریولر میں یا بس میں چڑھ کے جانا پڑتا ہے دھکے کھا کر. آپ خود کو جو ہے بہت بہتر فیل کریں گے اور اللہ کا شکر گزاری کا مادہ آپ کے اندر آئے گا.
समझ में आई बात ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? हमेशा ये बात एन कानून बना लीजिए अपनी जिंदगी के लिए कि कभी भी ब्लेसिंग्स और नियामतें और खुशियां ये सब ऊपर वाली चीज, ऊपर वाले लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना, कंपेयर करना ही नहीं है। और अगर कंपैरिजन आ ही जाता है जहन के अंदर तो फौरन अपने से नीचे वाले की तरफ देखना है, आपको अपनी लाइफ बहुत बेहतर फील होगी। तो ये लेसन हमें मिला कि हमें मना की हुई चीजों से बचना है एक देर तक के लिए, और यही मना की हुई चीजें हमें और बेहतरीन शक्ल में इंशाल्लाह जन्नत में मिलेगी। तीसरा लेसन क्या मिला? लाइफ्स ब्यूटी कम्स फ्रॉम इट्स पीपल। ये एक्चुअली आज की तफसीर में ऐसा कोई लेसन नहीं है, लेकिन ये मेरे जहन में था जब मैं आप लोगों को तफसीर बताने के लिए किताबों का मुताला कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तब मेरे जहन में ये बात आई थी, तो मैंने इसको यहाँ पे प्रेजेंटेशन में ऐड कर लिया। आज की तफसीर से ये रिलेटेड नहीं है वैसे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है भाई? जन्नत में बहुत सारी नियमतें होंगी और तरह तरह की नियमतें होंगी, लेकिन सबसे बड़ी नियमत क्या बताई थी मैंने आप लोगों को? कोई बता सकता है माइक ओपन करके? जन्नत की सबसे बड़ी और अल्लाह सबसे ताला का मजेदार दीदार होगा। अल्लाह हाँ ताला बिल्कुल को सही, देखने मिलेगा। अल्लाह ताला का दीदार होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। अल्लाह ताला की जो दीदार है वो सबसे बड़ी नियमत होगी। इससे क्या पता चलता है कि मोमिनों की भी असली लज्जत कहाँ छुपी है? अल्लाह ताला के दीदार में। चाहे आपकी सराउंडिंग्स कितनी खूबसूरत हो जाए, जन्नत जैसी खूबसूरत सराउंडिंग तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। कितने जबरदस्त गार्डन्स होंगे, कितने जबरदस्त चश्मे होंगे, हर फल का 2 टाइप होगा, फिर भी उसके बाद अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी नियमत मजा कहाँ है? अल्लाह ताला को देखने में। इससे हमें ये बात साबित होती है कि हमारी लाइफ अच्छी इसलिए नहीं होती है कि हमारी सराउंडिंग अच्छी हो, हमारे लाइफ अच्छी इसलिए होती है जब हमारे आसपास के लोग अच्छे। और इस हिसाब से मैंने जब और रिसर्च किया तो मुझे एक बहुत अच्छा नुस्खा मालूम पड़ा अपनी लाइफ को खुश, अपने लाइफ में खुद को खुश रखने का। 2 चीजें हैं, एक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एक है क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम अक्सर अपनी लाइफ में अफसोस करते रह जाते हैं और दूसरे के साथ कंपेयर करते रह जाते हैं क्योंकि हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चूज करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को चूज नहीं करते। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या चीज है? आपके घर में आपको पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, खाना अच्छा हो, आपके घर में फर्नीचर अच्छे हो, आपका घर सुंदर हो, बड़ा हो, आपके पास अच्छी गाड़ी हो, ये है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये चीजें आपको खुशी जरूर दे सकती है, लेकिन एक टाइम तक। आप बड़े घर में रहकर खुश हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपका बड़ा घर भी आपको नॉर्मल लगने लगेगा। आप अच्छे खानों से खुश हो सकते हैं, लेकिन खा खा कर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको अच्छा खाना भी नॉर्मल लगने लगेगा। आप अच्छे कपड़े पहनकर खुश हो सकते हैं, लेकिन एक वक्त पर वो कपड़ा आपको खुशी दे सकता है, जब वो कपड़ा पुराना हो जाएगा तब उस कपड़े से आपको और खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ अगर हम ध्यान दें तो हमें हमेशा खुश रहेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि क्या है हमारे पास वो हम न देखें, कि हमें क्या अचीव करना है, हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि हम ये देखें कि हमारे पास जो है उसके साथ हम खुश रहें। अगर हमारे पास दाल चावल है खाने के लिए और मेरी माँ मुझ पर खुश है, मेरी बीवी खुश है, मेरे बच्चे खुश है, तो खुश होकर दाल चावल खाना बहुत बड़ी बात है दिल में गम लेकर बिरयानी खाने से। अगर दिल में सुकून है, किसी के दिल में टेंशन नहीं है, घर में शांति का माहौल है, तो स्विफ्ट डिजायर में चढ़कर जाना या बसों पे चढ़कर जाना बहुत अच्छी बात है उस इंसान के मुकाबले में जिसके पास मर्सिडीज हो लेकिन उसके दिल में टेंशन हो, घर में शांति ना हो, बच्चे माँ बाप की बातें ना सुन रहे हैं। तो इस वजह से लाइफ में अगर खुश रहना चाहते हैं तो इन दोनों तरीकों में से सेकंड ऑप्शन हमेशा चूज करना है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ से नजर हटा देना है और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे नजर इंप्रूव करना है कि जो भी है हमारे पास उसी में खुश रहना सीख लेना है। क्योंकि जब हम उसी में खुश रहना सीख लेंगे तो हमारा माहौल ऐसा होगा कि आज मैं अपनी अम्मी के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ, अगरचे मैं दाल चावल खा रहा हूँ, लेकिन हम हर एक दूसरे से खुश है, हमारे घर में शांति है। और खुश होना ज्यादा बड़ी बात है। चीजें तो कोई भी हासिल कर सकता है। एक इंसान पैसे चुरा करके अगर 2 लाख रुपए चुरा लिया उसने तो 2 लाख रुपए के जरिए से वो बहुत सारी चीजें खरीद सकता है, लेकिन क्या वो खुश रहेगा? बिल्कुल नहीं।
ایک تو وہ پیسے اس کے ساتھ نہیں دینے والے، دوسرا اس کو قیامت میں اس پیسے کا حساب دینا پڑے گا، اور ایک گلٹ فیل تو اس کے اندر ہمیشہ زندگی بھر کے لیے رہے گا، مرتے دم تک اس بات کی گلٹ رہے گی اس کے اندر کہ میں تو چور ہوں۔ وہ اپنی آنکھیں اونچی کر کے سوسائٹی میں چل ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے، جو تیسرا لیسن ہے کہ ہمارے آس پڑوس کے لوگ اگر صحیح ہو اور ان کے ساتھ ہمارا رشتہ صحیح ہو اور اس میں شانتی ہو، تو چاہے چیزیں ہمارے پاس ہو نہ ہو، اسی میں خوش رہنا ہم سیکھ لیں گے۔ تو لائف's بیوٹی کم فرام اٹس پیپل، زندگی کی خوبصورتی ہمارے لوگوں سے آتی ہے، ناٹ اٹس سراؤنڈنگس، ارد گرد کی چیزوں سے نہیں آتی۔ سو وی شوڈ چوز پیپل وائزلی، تو ہمیں اپنے سرکل کے لوگوں کو وائزلی چوز کرنا ہے، جو انسان کے ساتھ رہ کر ہم خوش ہوتے ہیں، جن انسان کے ساتھ رہ کر ہمارے دین میں بھلائی ہوگی، دین میں امپروومنٹ آئے گا، ان کے ساتھ رہنا پسند کرے۔ انشاءاللہ دل میں خوشی بھی آئے گی، زندگی میں اطمینان بھی آئے گا، اور زندگی اچھی کٹے گی۔ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی طرف نہ دیکھے، کوالٹی آف لائف کی طرف دیکھیں۔ سمجھ میں آئی بات بردرز اینڈ سسٹرز؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، جن کے پاس بڑے گھر ہیں، وہ برے ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ جو حلال کمائی کرتے ہیں اور ان کے پاس بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے گھر ہوتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ اسی لیے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی جو ہے اس میں وہ سیٹسفائیڈ ہے، انہوں نے حلال کمائی کری ہے، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسی میں خوش رہنا سیکھنا ہے ہمیں۔ تو یہ تھی آج کی کلاس، 3 ورڈز میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں۔ ڈیٹیلنگ میں نے کیا سمجھایا تھا؟ ہمیں اپنی باتوں میں، اپنے کام میں، اپنے کریکٹر میں ڈیٹیلنگ کی طرف دھیان دینا ہے، باریکی کے ساتھ پرفیکشن کی طرف، پرفیکٹ بنانا ہے ہر چیز کو، تبھی جا کر ہماری ہر بات کی وزن ہوگی، ہر کام کا وزن ہوگا، اور ہمارا کریکٹر اچھا ہوگا۔ سیلف کنٹرول، اپنے آپ کے اندر کنٹرول لانا ہے، دنیا میں جو چیزیں منع کی گئی ہے اس سے بچنا ہے، کیونکہ یہی چیز ہمیں اور بہتر شکل میں کہاں ملیں گی بھائی؟ جنت میں۔ اور انسائٹ فل کا مطلب اپنا نظریہ بڑا رکھنا ہے، دور کی سوچنا ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی طرف نہیں سوچنا ہے، وہ آپ کو ایک لمٹ تک خوشی دے سکتا ہے۔ کوالٹی آف لائف کی طرف اگر ہم جائیں گے تو وہ ہمیں زندگی بھر کے لیے خوشی دے گی۔ تو یہ تھا آج کا سبق، آج کا لیسن۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ مائک اوپن کر کے پوچھ سکتے ہیں، تب تک میری ریکارڈنگ آف کر لیتا ہوں۔